شہزاد آپ سے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی اور پلیز اگر ہم اس کو ڈسکشن کی طرح لے کے چلیں تو میں زیادہ اپریشیٹ کروں گی. پہلے تو یہ بتائیں کہ ڈار صاحب یہ جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، گو کہ خواجہ آصف صاحب نے تو کچھ عرصے پہلے کہا کہ جی ہم ڈیفالٹ ٹیکنیکلی کر چکے ہیں، آج وہ اینٹی پاکستان کہہ رہے ہیں جو ڈیفالٹ کی باتیں کر رہے ہیں ان کو، اور کہہ رہے ہیں آہستہ آہستہ ہم اچھی طرح بڑھ رہے ہیں آگے طرف. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس بیان کو اور کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی سب اتنا اچھا ہے؟ بہت شکریہ علینا. میں تو بڑا حیران ہوں، اور عجیب سا ان کا ایک ٹویٹ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو اس وقت بات کر رہا ہے ڈیفالٹ کی، جو اس طرح کی افواہیں اڑا رہا ہے، وہ اینٹی پاکستان ہے. صبح سے مجھے 4 کالز آ چکے ہیں فائنینشل سیکٹر سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں، مختلف لوگوں کے، اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اسلام آباد میں صورتحال ہے، کیا پولیٹیکل پارٹیز کو پتا ہے کہ اس وقت معاملہ کہاں پہ جا رہا ہے، کتنے برے حالات ہو چکے ہیں. اور ایک اعتبار سے نہیں، میں آپ کو پوری ایک فہرست بتا سکتا ہوں کہ کتنا برا اس وقت معاشی صورتحال ہے ملک میں. تو ان کی یہ فکر ہے، جب اسحاق ڈار کے ہوتے ہوئے کرنسی اس وقت تقریباً 30% ڈیپریشیٹ کر چکی ہے، ڈی ویلیو کر چکی ہے، جب 30% چند ماہ میں کرنسی ڈی ویلیو کرے گی تو لوگ سوال اٹھائیں گے کہ کیا ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں یا آپ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں. جب آپ امپورٹ نہ کر سکیں، جب آپ ایل سی نہ کھلوا سکیں، تو آپ کا ایک سافٹ ڈیفالٹ تو ہو گیا ہے. جو ڈیفالٹ نہیں ہوا ہے، اللہ نہ کرے کہ وہ ڈیفالٹ ہو، وہ ہے کہ ہمارا جو سوورن گارنٹی ہوتی ہے، یعنی کہ ہماری جو ریاست ہے وہ ڈیفالٹ نہیں کی ہے، کیونکہ ہم جو ان کی لونز کی ادائیگی ہے وہ اللہ کا شکر اب تک ٹائم پہ کر رہے ہیں. لیکن یہ سلسلہ کتنے عرصے تک چلے گا کسی کو نہیں پتا. اصل میں ہم تو دیکھیں کسی کے خلاف بات کرتے نہیں ہے کہ کون اینٹی پاکستان ہے یا نہیں ہے، لیکن کچھ اسحاق ڈار صاحب کے فیصلے، ان کے بیانات، ان کا ایگو، یہ پاکستان کے مخالف ثابت ہوا ہے. اس نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے. یہ ان کا ایگو تھا جب وہ کرسی پہ آئے کہ میں ڈالر کو 200 روپے سے نیچے لاؤں گا، اور اس وجہ سے انہوں نے یہ غلط فیصلہ کیا کہ ہم آئی ایم ایف کا پلان ہولڈ کرتے ہیں اور ہم پہلے جائیں گے دوست ممالک کے پاس اور پیسے مانگے گئے. جبکہ دوست ممالک مفتاح اسماعیل کے دور میں واضح کر چکے تھے کہ آئی ایم ایف کے پلان میں رہو گے تو پیسے ملیں گے ورنہ نہیں ملیں گے. اس کے باوجود صرف ان کا ایگو یہ تھا جس نے ان کو اس پر مجبور کیا کہ وہ جائیں گے پہلے دوست ممالک کے پاس، اور وہ پالیسی جو ہے غلط ثابت ہوئی، وہ پاکستان مخالف ثابت ہوئی. آج اس کا ایک ایک پاکستانی کو نقصان ادا کرنا پڑ رہا ہے. ان کا یہ ایٹیٹیوڈ، ان کا یہ رویہ، ان کے بیانات، آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ آئی ایم ایف، اب معذرت کے ساتھ اپنے گھٹنوں سے نیچے جا چکے ہیں اسحاق ڈار صاحب. یہ جو جس قسم کے آئی ایم ایف اس وقت ان سے چیزیں منوا رہے ہیں، یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اور اب وہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ 1998 میں جو ہمارے ساتھ کیا تھا آئی ایم ایف وہ کر رہا ہے. اگر آپ بار بار آئی ایم ایف کا پروگرام سبوٹاج کریں گے، آپ ان کو ایک قرضہ دینے والا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام آپ نے کر رہے ہیں، اور آپ اس کو کہیں گے کہ آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ یو، اگر ہم تمہارے پیچھے نہیں بھاگیں گے. موڈیز ریٹنگ نیچے کرتا ہے، جو کہ سب کو پتا ہے کہ 2-3 ادارے ایسے ہیں دنیا میں جس کو دنیا مانتی ہے، ایس این پی، فچ، موڈیز. جب موڈیز ریٹنگ نیچے کرتا ہے تو اسحاق ڈار صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ان کو بفٹنگ رسپانس دوں گا. پھر موڈیز نے اس ہفتے ریٹنگ ڈاؤن گریڈ کیا، جا کے دے ذرا بفٹنگ رسپانس. یہ رویہ ہے. مطلب میں تو حیران ویسے ان لوگوں پہ ہوں جو کہ یہ سمجھتے تھے کہ اسحاق ڈار صاحب جو اب آئیں گے تو معیشت بہتر ہوگی. میں تو ہمیشہ کرٹک رہا ہوں ان کی پالیسی کا کہ نہ انہوں نے، ان کے دور میں کبھی ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے، نہ ان کے دور میں جو ان کی پالیسیز ہیں کہ ایک جگہ روک کے رکھو ڈالر کو، اس سے کبھی مینوفیکچرنگ بڑھ سکتی ہے، نہ ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے. تو اور امپورٹ کو آپ سبسیڈائز کرتے ہیں، یہ ان کا کام ہے. تو میں تو بڑا حیران ہوں کہ ان کے اس ٹویٹ سے کہ یہ اینٹی پاکستان ایلیمنٹس ہیں. ان کے جو فیصلے ہیں وہ پاکستان مخالف. اچھا، نہ صرف انہوں نے ٹویٹ کیا ہے بلکہ یہ میرے ہاتھ میں مریم نواز کی ٹویٹ ہے جو عمران خان نے آج بات کی ہے، اس کو کرٹیسائز کر رہی ہیں وہ، اور کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب بڑی ان کی ہلہ شیری ہے کہ وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں جی جو انہوں نے میس کریٹ کیا اس کو جو سلجھا رہے ہیں، اس کو جو صحیح کر رہے ہیں، ان لوگوں کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. یہ تو آپ نے سارا کا سارا پولیٹیکل ٹرموائل کریٹ کیا. علینا آپ سب کچھ چھوڑ دیں، آپ سب کچھ چھوڑ دیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد مفتاح اسماعیل صاحب نے کچھ اقدامات لیے، بہت برا بجٹ پیش کیا تھا. میں نے اس وقت بھی کہا تھا مفتاح اسماعیل صاحب نے بہت ان ریئلسٹک بجٹ پیش کیا ہے. لیکن اکتوبر کے پاکستان کو آپ مریم نواز صاحبہ کو کہیں آپ چھوڑ دیں، تاریخ میں نہ جائیں، سب نے بہت غلطیاں کی ہوں گی. اکتوبر کا پاکستان جب مفتاح اسماعیل صاحب نے ضد کر کے کرسی سنبھالی، جب مریم نواز نے کہا کہ میں زبردستی ان کو لائی ہوں بڑی مشکلوں سے، اور مفتاح پتہ نہیں کیا کر رہا ہے بیٹھ کے، اکتوبر کے پاکستان سے آج کے پاکستان کو کمپیئر کر لیں. ایک ذی شعور انسان، چاہے وہ فائنینشل مارکیٹ سے ہو، چاہے وہ اکانومی کو سمجھتا ہو یا پاکستان کو سمجھتا ہو یا پاکستان کی سیاست کو سمجھتا ہو، ایک پاکستانی اگر آپ کو مل جائے نا، وہ یہ کہ آج اکتوبر کے پاکستان سے بہتر ہے اسحاق ڈار کا پاکستان، تو میں تو مطلب جو آپ کہیں میں وہ سزا قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ تو ربش بات ہے نا لٹرلی. اچھا شہزاد، ہم نے دیکھا تھا یہی، ایک سیکنڈ، ایک جملہ،
यही नून लीग के बयान निकाल के देख लें सितंबर में कि हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया है। हाँ, इसका क्रेडिट इफ्तिखार इस्माइल और शहबाज शरीफ को जाता है। अच्छा शहजाद, होल्ड ऑन टू योर जुमलास बिकॉज इनकी आगे भी जरूरत पड़ेगी। मैं चाहूंगी आप मजीद, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज है इकोनॉमी, तो हम बाकी भी सियासी पहलू से इसको देख रहे हैं बाकी तज्जियाकारों के साथ, आप इंटरजेक्ट जरूर कीजिएगा और अपनी रहनुमाई भी शामिल कीजिएगा।